کام نکال لے گئے، اپنی حقیقت کو برآمد کر کے پروان چڑھا لیا ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کا دل بھی جھک رہا ہوتا ہے، ان کا وجود بھی جھک رہا ہے، وہ رکوع میں گئے ہیں تو جھک چلے گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، جھکنے کی انتہا ہے، پروسٹریشن۔ یہ جو ہے ایک ہے اندرونی جھکاؤ، قلب کا جھکاؤ۔ اگر وہ نہیں ہو رہا اور صرف جسم جھک رہا ہے تو وہ فقہی نماز تو ادا ہو گئی، حقیقی نماز ادا نہیں ہوگی۔ حقیقی نماز ہوگی جبکہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، رکوع میں بھی اور سجود میں بھی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اس کے مقابلے میں وہاں لفظی استعمال کیا گیا الا المصلین، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یہاں مومنون کی بجائے بھی مسلین کا لفظ لایا گیا، گویا کہ مومنون اور مسلین یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ مومن ہے ہی وہ جو صلاۃ کی حقیقت سے آگاہ ہے اور صلاۃ کو اس معنوی انداز میں ادا کر رہا ہے، صرف ایک ظاہری اور فقہی انداز میں نہیں، جو کہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، دائمون۔ اب دیکھیے یہ نماز کی دو صفتیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل میں۔ ایک صفت نماز کی باطنی صفت ہے، خشوع، جھکاؤ۔ وہ جھکاؤ رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ پورے وجود کا، آپ کی اصل خود ہی جھک جانی چاہیے اللہ کے سامنے۔ دیکھیے یہی نقطہ ہے اس میں۔ علامہ اقبال نے جب پہلی کتاب لکھی تھی اسرار خودی، وہ مقبول بھی بہت ہوئی، اس پر اعتراضات بھی بہت ہوئے تھے، اس لیے کہ لوگوں نے ابتدا میں ان کے فلسفے کو سمجھا نہیں۔ دوسری کتاب لکھی رموز بے خودی۔ بے خودی، ابھی الٹی بات ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ ایک پروگرام ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، اس کی تعمیر کرو اور پھر اسے اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اگر آپ کی شخصیت جو ہے اسی کے اندر تضادات ہیں، آپ اپنے جسم پر حاکم ہے ہی نہیں، تو کیا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ آپ کا وجود تو نہیں جھک رہا۔ آپ نے تو رکوع کیا لیکن آپ کی خود ہی جو ہے، آپ کی انا، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے تو سجدہ کیا ہے۔ مجھے شعر یاد آتا ہے اس کا، جگر کا، چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو کہ اپنے رب کے قدموں پر تم نے سر رکھ دیا۔ تو جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کر دینا، لیکن یہ بھی جب کہ پوری شخصیت، اپنی پوری خودی کے ساتھ، اپنی پوری انا کے ساتھ۔ ورنہ میں مثال دیتا رہا ہوں پہلے، فرض کیجئے اکبر بادشاہ کا دور ہے، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ابھی راجا بھی موجود تھے، کسی جگہ کے راجا کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے نکال باہر کیا۔ اب وہ آیا اکبر کے دربار میں اور یہاں وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا اپنا راج محفوظ ہو اور وہ سر تسلیم خم کرے تب تو کوئی بات ہوئی۔ جب وہ وہاں سے اس کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ چکا تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرے، پختہ کرے، تعمیر کرے، اور پھر اس ہمہ تن اپنے پورے وجود کو، ظاہری وجود مع باطنی وجود، اللہ کے سامنے جھکائے۔ یہ ہے گویا کہ نماز کا باطن۔ نماز کا ظاہر الذین هم علی صلاتہم دائمون، مداومت، مسلسل۔ یہ نہیں کہ گنڈے دار نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، وقت سے ہٹا کر پڑھ لی، نہیں، دائمون، دوام کا لفظ۔ اور آخر میں اس سورہ مومنون کی آیات کا بھی اختتام ہوتا ہے
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورہ معارج کی آیات کا بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے. اور ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ جیسے کھونٹے سے جانور بندھا ہوا ایسے بندھ جاتی ہے. ان کے اپوائنٹمنٹس طے ہوتے ہیں تو نمازوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. ان کا سارا نظام الاوقات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے.